اللہ کتنے ہیں؟ اللہ کتنا ہے جوانوں بتاؤ؟ ایک ہے نا، تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ایک ہے نا اللہ۔ یہ کس نے بتایا تمہیں؟ کٹم اللہ نے یا رسول اللہ نے؟ کہاں بتایا؟ کوئی پوچھے تو قرآن کی آیت دکھا دینا۔ اللہ کہہ رہا قل ہو اللہ احد، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ مالک تو خود ڈائریکٹ آ کر کیوں نہیں کہتا؟ اللہ نے کہا ڈائریکٹ والوں کے چہروں پر تماچا مارنا ہے۔ اللہ مولویوں کو ان کی اوقات بتا رہا ہے کہ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ اللہ تجھ سے ڈائریکٹ کلام کرے۔ اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ اس آیت میں، اس سورہ میں، سورہ اخلاص میں، قسم خدا کی یہ سورہ اخلاص نہیں بلکہ مجھے کہہ لینے دو کہ یہ سورہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ اللہ اس آیت میں اپنی توحید کا گواہ اپنے رسول کو بنا رہا ہے۔ میرے محمد تم کہہ دو اللہ ایک ہے، تو بھائی محمد کون؟ اللہ کی توحید کے گواہ ہیں۔ سنو ایک شاید نئی بات کہوں گا میں، میری طرف جوانوں، اور بس 10-15 منٹ میں انشاءاللہ ربط مصائب دے دوں گا میری طرف۔ اللہ کہہ رہا ہے محمد آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ اپنے مصطفیٰ کو اپنی توحید کا گواہ بنا رہا ہے۔ تو اللہ کی توحید کے لا الہ الا اللہ کے دو گواہ ہیں، یاد رکھنا، ایک بولتا ہوا گواہ ہے، ایک خاموش گواہ ہے۔ میری طرف جوانوں، بولتا ہوا گواہ میرا نبی ہے، خاموش گواہ قرآن کریم ہے۔ تو بھائی جس طرح اللہ کی توحید کے دو گواہ، خاموش گواہ قرآن، بولتا ہوا گواہ میرا نبی مصطفیٰ، تو میرے نبی کی رسالت کے لیے بھی دو گواہ چاہیے۔ یہی وجہ اللہ قرآن میں کہہ رہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے میرے حبیب یہ کافر جو یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، قل تو ان سے کہہ دے کہ تیری رسالت کے لیے دو ہی گواہ کافی ہیں، ایک تو میں اللہ خود گواہ ہوں تیری رسالت کا، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور دوسرا وہ گواہ ہے جس کے سینے میں پورے قرآن کا علم ہے۔ ملا سے پوچھو کس کے سینے میں قرآن کا علم تھا؟ اس کے سینے میں جو سوال کرنے والے سے کہتا تھا پوچھ کر بتاؤں گا، یا اس کے سینے میں جو منبر پر بیٹھ کر کہتا تھا سلونی سلونی۔ ماشاءاللہ۔ پوری توجہ دینے گرامی، بڑا خوبصورت نتیجہ آنے والا ہے، اسی لیے میں بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں۔ توجہ، اللہ کہہ رہا ہے تیری رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک تو اللہ خود گواہ ہے، دوسرا اور آسان کر دوں، دوسرا وہ علی گواہ ہے جس کے سینے میں پورے کتاب کا علم ہے۔ توجہ، پورے کتاب کا علم ہے۔ اچھا اب وہ ملا ہی کیا جو عظمت علی ہضم کر جائے؟ خطرناک چہرے والے ملا کا ڈائجسٹیو سسٹم علی کے ہی ذکر سے تو خراب ہوتا ہے۔ ارے بغض علی میں جب شجرہ خراب ہو سکتا ہے، نسلی سسٹم خراب ہو سکتا ہے، تو ڈائجسٹیو سسٹم ہضم خراب نہیں ہوگا۔ اب ملا کہنے لگا کہ بھئی رسالت کے گواہ تو ہم بھی ہیں۔ اچھا تو بھی ہے؟ ہاں ہم بھی گواہ ہیں۔ میں نے کہا تو کیسے گواہ ہے؟ کہا ہم بھی نمازوں میں گواہی دیتے ہیں اشہدو انا محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو گواہ تو ہم سب ہیں، ساری امت، سارے مسلمان۔
اگر سب گواہ ہیں تو اللہ کسی ایک کے لیے قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے کہ جس کے سینے میں پورے کتاب کا علم ہے؟ ملا کا تو حال یہ ہے کہ سر پھاڑ کے مر جائے گا مگر الف لام میم کی تفسیر تو چھوڑ ترجمہ نہیں بتا سکتا۔ تو بھائی علی کی گواہی اور امتی کی گواہی میں فرق کیا ہے؟ ہم جو رسالت کے گواہ ہیں ہم ہیں اعلان رسالت کے گواہ، توجہ، اور علی ہے عطائے رسالت کا گواہ۔ میں ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں تاکہ آخری آدمی تک پہنچا دوں مضمون۔ فرق کیا ہے؟ ہم سب اعلان رسالت کے گواہ ہیں۔ کیوں؟ جب میرے نبی نے کوہ فاران میں اپنی رسالت کا اعلان کیا تو ہم نے اس اعلان کو سن کر 1400 برس سے ہم تصدیق کر رہے ہیں۔ تو ہم سب کے سب ہیں اعلان رسالت کے گواہ، اور علی ہے عطائے رسالت کا گواہ۔ وجہ یہ ہے کہ عطائے رسالت کا گواہ وہی ہو سکتا ہے جو اس وقت موجود ہو جب محمد کو رسالت مل رہی تھی۔ تو اس وقت کون موجود تھا؟ اب بات سمجھ میں آئی؟ میرے نبی نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُّورٍ نعرہ حیدری۔ ہے انحصار کشتی دین خدا کے ہاتھ، ہے انحصار کشتی دین خدا کے ہاتھ، یہ اپنا نبض بیچ چکے ہیں خدا کے ہاتھ، خیبر اکھاڑنے لگے مشکل کشا کے ہاتھ۔ نعرہ حیدری، صلوات محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری،